جب بھی آئنسٹائن کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ یہی نا کہ ایک اکیلا جینیس جو کائنات کی گتھیوں کو سلجھا رہا ہے۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ اس گفتگو میں ہم آئنسٹائن کے سب سے انقلابی خیال کی گہرائی میں جائیں گے اور اس مشہور لون جینیس والی کہانی کی حقیقت جانیں گے۔ ذرا یہ کال سنیے۔ ماہر طبیعیات شان کیرل کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کو اصل میں انڈر ریٹڈ سمجھا جاتا ہے نا حیران کن بات؟ بھلا آئنسٹائن انڈر ریٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہے جو ہم سب کے ذہن میں ہے اور ہمیں سائنس کے کام کرنے کے طریقے پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اس پورے سفر میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم شروع کریں گے 19ویں صدی کی فزکس کے ایک بہت بڑے مسئلے سے، پھر دیکھیں گے کہ آئنسٹائن نے کیسے اسپیشل اور جنرل ریلیٹیوٹی کے ذریعے اس کا حل نکالا، اور آخر میں سب سے اہم بات، یہ سب ہمیں سائنس کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں ہم اس مشہور لون جینیس والی کہانی کی حقیقت جانیں گے جو اکثر آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے بڑے ناموں کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ اصل میں سائنس کی حقیقت تھوڑی میسی ہے۔ بڑے سے بڑا ذہن بھی نا ایک بڑی گفتگو کا حصہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے کام کو ہی آگے بڑھاتا ہے۔ یہ کوئی اکیلے میں کی گئی دریافتوں کی لائن نہیں ہوتی، بلکہ سب مل کر ایک دوسرے کے کام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، آئنسٹائن کے کام کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، 19ویں صدی کی فزکس میں، جہاں ایک بہت بڑا تضاد، ایک کانفلکٹ چل رہا تھا، اور یہ کانفلکٹ تھا اس دور کے دو سب سے بڑے ستونوں کے درمیان، نیوٹن کی میکینکس اور میکسویل کی الیکٹرو میگنیٹزم۔ دیکھیں، صدیوں تک تو ارسطو کے خیالات ہی چھائے ہوئے تھے کہ ہر چیز کی اپنی ایک فطری جگہ ہوتی ہے۔ پھر 1687 میں آئے نیوٹن اور انہوں نے کلاسیکل میکینکس دی۔ یہ تھیوری 200 سال سے زیادہ چلی، لیکن پھر 1865 میں جیمز کلرک میکسویل نے الیکٹرو میگنیٹزم کی تھیوری دے کر سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ نیوٹن کی دنیا میں اسپیس اور ٹائم بالکل الگ الگ اور ایبسولوٹ تھے، کوئی بھی رفتار خاص نہیں تھی، سب کچھ ریلیٹو تھا۔ لیکن میکسویل کی ایکویشنز ایک بالکل الگ بات کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک رفتار ہے جو بہت خاص ہے، روشنی کی رفتار، اور یہ سب کے لیے ایک جیسی رہتی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو یہی وہ سوال تھا جس نے فزکس کی دنیا میں سب کو پریشان کر رکھا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ روشنی کی رفتار ہر کسی کے لیے ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے، چاہے کوئی کتنی ہی تیزی سے کیوں نہ چل رہا ہو؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر میدان میں آئے آئنسٹائن۔ 1905 میں انہوں نے نیوٹن اور میکسویل کے اس جھگڑے کا ایک ایسا حل پیش کیا جس نے سب کچھ بدل دیا، اور اسے ہم جانتے ہیں اسپیشل ریلیٹیوٹی کے نام سے۔ آئنسٹائن کا آئیڈیا بہت ہی ریڈیکل تھا۔ انہوں نے میکسویل کی تھیوری کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہ تھیوری بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ کہیں اور ہے، مسئلہ ہے ہمارے اسپیس اور ٹائم کے تصور میں۔ انہوں نے کہا کہ روشنی کی رفتار کو مستقل رکھنے کے لیے ہمیں ایبسولوٹ اسپیس اور ایبسولوٹ ٹائم کے خیال کو ہی چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن کہانی یہاں بھی نہیں رکی۔ 2 سال بعد ایک ریاضی دان ہرمن منکوسکی نے آئنسٹائن کی تھیوری کے لیے ایک نیا میتھمیٹیکل فریم ورک پیش کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو آئنسٹائن نے اسے فالتو ریاضیاتی بکواس کہہ کر رد کر دیا تھا، لیکن بعد میں انہیں سمجھ آیا کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ منکوسکی نے ہی اسپیس ٹائم کا تصور دیا، یعنی اسپیس اور ٹائم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کا حصہ ہیں، ایک 4 جہتی فیبرک۔ اور یہ فیبرک کیسے اسپیس اور ٹائم میں تقسیم ہوتا ہے، یہ دیکھنے والے کی حرکت پر منحصر کرتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس سے ایک نیا اور شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ اب گریوٹی یعنی کشش ثقل کا کیا کریں، اسے اس نئے اسپیس ٹائم کے ساتھ کیسے جوڑیں۔ نیوٹن کا قانون کشش، جو صدیوں سے فزکس کی سب سے کامیاب تھیوری مانی جاتی تھی، وہ اسپیشل ریلیٹیوٹی کے ساتھ بالکل فٹ نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ قانون جس نے سیاروں کی حرکت سے لے کر ہر چیز کی بہترین وضاحت کی تھی، وہ اس نئے اسپیس ٹائم کے فریم ورک میں آ کر ٹوٹ رہا تھا۔ یہاں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی کام نہیں آنی تھی۔ آئنسٹائن کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کچھ بہت ہی ریڈیکل، کچھ بہت ہی بڑا کرنا پڑے گا۔
اور ایسی سوچ کے ساتھ آئنسٹائن نے ایک لمبے سفر کا آغاز کیا، ایک ایسا سفر جو 10 سال تک چلا، جس میں انہوں نے گریوٹی کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ تھا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ پورے 10 سال! ذرا سوچئے، اس انقلابی نظریے کو مکمل کرنے میں آئنسٹائن کو 10 سال لگے، اور آخرکار 1915 میں یہ تھیوری مکمل ہوئی۔ تو جنرل ریلیٹیوٹی کہتی کیا ہے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ گریوٹی کوئی فورس نہیں ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے، نہیں، بلکہ یہ خود اسپیس ٹائم کی ایک خصوصیت ہے۔ ماس اور انرجی اسپیس ٹائم میں ایک کرویچر پیدا کرتے ہیں، اور چیزیں بس اسی خمدار راستے پر چلتی ہیں۔ اور جیسے ہی آئنسٹائن نے یہ تھیوری دنیا کے سامنے رکھی، دوسرے سائنسدان فوراً اس پر کام کرنے لگے، جیسے جرمن ماہر فلکیات کارل شوارٹشیلڈ نے تو تقریباً فوراً ہی آئنسٹائن کی مشکل ایکویشنز کو سورج کے لیے حل بھی کر لیا۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے آخری حصے کی طرف۔ یہاں ہم آئنسٹائن کے اس اکیلے سفر کا موازنہ فزکس کی دوسری بڑی تھیوری سے کریں گے، جو کہ بالکل ایک اجتماعی کوشش تھی۔ ایک طرف تھی جنرل ریلیٹیوٹی، جو زیادہ تر ایک ہی شخص کا ویژن تھی، دوسری طرف تھی کوانٹم میکینکس، جو ایک اجتماعی انقلاب تھا۔ جنرل ریلیٹیوٹی 10 سالہ ذاتی جستجو تھی، جبکہ کوانٹم میکینکس کئی دہائیوں پر محیط ٹیم ورک کا نتیجہ تھا۔ اور سائنس کی دنیا میں یہی، یعنی کوانٹم میکینکس والا طریقہ زیادہ عام ہے۔ میکس پلانک، نیلز بوہر، ہائزنبرگ، شروڈنگر، ڈیراک، اور یہ تو صرف چند نام ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے۔ ان سب نے مل کر کوانٹم میکینکس کو بنایا۔ یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ سائنس ایک اجتماعی کام ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم خود نیوٹن کی بات کریں، جنہیں لون جینیس سمجھا جاتا ہے، تو ان کی کہانی بھی ایسی نہیں ہے۔ گریوٹی پر ان کا کام کیپلر کے کام پر بنا تھا، اور اس کی شروعات ان کے ساتھیوں ہک، رین اور ہیلی کے ایک چیلنج سے ہوئی تھی، تو وہ بھی اکیلے نہیں تھے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اگر تاریخ کی عظیم ترین دریافتیں بھی ایک اجتماعی ماحول میں ہوتی ہیں، تو پھر آج ہم اگلی بڑی دریافت کے لیے کیسا ماحول بنا رہے ہیں؟